السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی آج بہت ضروری آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہیں، اور بلکہ آپ کو بتانا ہے یہ کہ آپ شاید سمجھ رہے ہیں کہ دعا زارا کیس جو ہے اس کے بعد ہم لوگ خاموش ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ ایک موقع تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیا، تمام ایسے بھائیوں کو جن کے اندر یہ جذبہ تھا کہ اس گندے کام کو جو ہے پاکستان میں روکا جائے، اور یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے ہم لوگوں کا۔ انشاءاللہ آگے ابھی بہت لمبی لسٹ پڑی ہے، وہ ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تمام والدین باہر نکلے ہیں جو بڑے عرصے سے 5 سال 6 سال ہو گئے کہ جن کی FIR پہ بھی کام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وہ سارے کیسز ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ حاضر ہے ان تمام والدین کے لیے انشاءاللہ، اور ہم پوری کوشش کریں گے جو جس علاقے میں موجود ہے وہیں کی جو عدالت ہے وہاں پہ وہ کیس انشاءاللہ ہم ری اوپن کریں گے۔ جتنا بھی پرانا ہوا انشاءاللہ اس پہ ہم کام کریں گے۔ اس کام کے لیے جو ہے قانون سازی اس وقت حکومت پاکستان سے ہماری گزارش ہے کہ فوری طور پر اس پر عمل کیا جائے، اور ایسا قانون جو ہے وہ نافذ کیا جائے کہ بے شک آپ اس کی کورٹ بھی علیحدہ بنا دیں، جس کے اندر کم سن بچیوں کا اغوا ہوتا ہے۔ اب یہ صوبیہ بطول کا آپ دیکھیں کہ اس کے والد جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف لینے گئی ہے، سامنے دکان پہ صرف لینے گئی ہے، اور اس کے بعد گھر نہیں آئی، 3-4 گھنٹے اس کو ڈھونڈا، کوشش کی، سارا کچھ کیا۔ اگلے دن نکاح نامہ سامنے آ گیا، 164 کا بیان آ گیا، اور ہراساں کرنے کا پرچہ آ گیا۔ مطلب اتنا اب یہ لوگ اس کے اوپر تیار بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ جی ناؤز باللہ کسی غریب کی بچی اٹھا لو، امیر کی اٹھا لو، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو آگے پھر ہونا ہے۔ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے، اور اس قانون میں یہ واضح طور پہ لکھا جائے کہ وہ تمام لوگ جو اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ غلط فیصلہ دیا، اور جو بھی ہے اس میں چاہے وکیل ہے کوئی بھی ہے جس مرضی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کے لیے سخت سے سخت جو ہے نا وہ سزا جو ہے وہ دی جائے۔ نکاح خواہ بھی ہو اس کے اندر، اور اس کے اندر وہ وکیل بھی ہو جو وہ کیس دائر کرواتا ہے، اس کے اندر وہ تمام لوگ ہوں موجود ہوں جو ابھی یہ آپ کے سامنے ہے کیس۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ دعا زارا جو ہے وہ ٹیسٹ کیس ہے، اسی وجہ سے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو نکاح خواہ تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، گواہ جو تھا وہ بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مجرم جو ہے وہ آزاد پھیر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اینی ہاؤ، تو اب قانون سازی کرنے کی بہت ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب کوئی خاموش نہیں بیٹھنے والا۔ اب یہ جو ایک مکروہ دھندا ہے، ایک یہ مکروہ جو کاروبار 25-30 سال سے پاکستان میں چل رہا ہے، اب سب لوگوں کے سامنے دعا زارا کیس کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو حکومت اپنے برائے مہربانی جلسے چھوڑ کے، میوزیکل چیئر کا جو شو انہوں نے ہر وقت رکھا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے سب سے پہلے پاکستان کی جو بچیاں ان کو تحفظ فراہم کریں، اس کے لیے لا بنائیں، اور سخت سے سخت لا بنائیں۔ اس کے اندر کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے کسی کے لیے، کوئی کس عہدے پہ بیٹھا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی طرح پتہ چلے اور نادرا کے ڈاکومنٹس کو ویلڈ قرار دیا جائے، اس کے ڈاکومنٹس مانے جائیں، برتھ سرٹیفکیٹ مانا جائے جگہ جگہ پر۔ یہ جو لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں نادرا کا شناختی کارڈ بنانے کے لیے، ویریفیکیشن دے دے کے تھک جاتے ہیں، انگوٹھے لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، تو آخر میں آ کے جب فیصلہ میڈیکل پہ ہونا ہے تو کیا ضرورت ہے لوگوں کو۔ اور اتنے اوورسیز پاکستانی میرے بہن بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں کیس بھائی اپنی پڑ گئی ہے اس کیس کے بعد۔ دیکھتے پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ آپ کا ID کارڈ جو ہے نادرا کا، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا۔ جو ڈاکومنٹیشن مہدی علی کاظمی بھائی کے پاس ہے وہ بس ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچی کا بیان دوسرا، عدالت میں جب بچی پیش ہوتی ہے بیان دینے کے لیے، میرا جو معزز جج بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ایک کویسچن ہے
کہ خدا کے لیے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ کس عمر کی بچی آئی ہے آپ کو بیان دینے، کس عمر کی بچی آئی ہے نکاح نامہ لے کے، آپ کس طرح اس کو اجازت دیتے ہیں، آپ کیسے جانے دیتے ہیں؟ اور اس عمر کی جو بچیاں یہ بچے ہوتے ہیں، یہ تو شکلوں سے ہر بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کی 11 سال عمر ہوگی، اس کی 10 سال عمر ہوگی۔ میں تو یہ صوبیہ بطول والا جو ہے میرا تو دماغ چکرا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہانی کا 11 سال کی بچی ہے۔ آپ فرض کریں جی آپ جج ہیں، میں آپ کی بات کرتا ہوں، پورے جتنے عوام ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، آپ جج ہیں جی، آپ کے پاس 11 سال کی بچی آئی ہے بیان دینے کے لیے، یار آپ اس کو جانے دیں گے؟ آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا ولی کون ہے، تمہارے کوئی رشتہ دار کوئی ہے کوئی نہیں ہے؟ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ہم جو چیخیں مار رہے ہیں وہ کس لیے مار رہے ہیں؟ ہم اس لیے مار رہے ہیں کہ ایک یہ منظم گروہ ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کون کتنے بجے آنے والا ہے، کون کس کے ساتھ آئے گا، یہ کیس کس کا ہے، یہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ابھی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جو والدین نے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی صاف بولتے ہیں، تھانوں میں بولتے ہیں کہ بچی گئی آپ کی، آپ لے کے دکھائیں۔ تو آپ بتائیں جو انصاف لینے والا ہے، انصاف دینے والے ہیں، وہ بھائی وہ کدھر جائے گا باپ؟ تو باقی سارے کام چھوڑ کے، اور ویسے بھی اب عوام کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہا آپ لوگوں کی سیاست میں، ٹھیک ہے؟ وہ حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب لوگوں کے سامنے حالات ہیں، اور ابھی بھی جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان میں سیاست کا کیا حال ہو چکا ہے، تو بس پھر اللہ مالک ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ان کاموں کو چھوڑ کے پاکستان کے ہر شہری کا اس وقت یہی مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی سب سے پہلے بچیوں کی جو حفاظت ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر سٹیزن کی۔ سٹیزن کو تو خیر چھوڑیں، جو سٹیزن کا حال ہے پاکستان میں، آپ کم سے کم جو بچیاں ان کا آگے مستقبل آنے والا ہے ان کے لیے قانون سازی کریں، اور فوراً کریں، علیحدہ سے کورٹس بنائیں اس کی، علیحدہ سے، اور ان کے اندر جو لوگ نظر آتے ہیں، ملوث نظر آتے ہیں، فوری طور پہ اگر وہ سرکاری ہیں جو بھی ہیں سب کچھ ختم کریں، انہیں جیلوں میں ڈالیں، اس کو روکیں۔ میں اپنے بہت سے ویلاگز میں یہ بات کہہ چکا ہوں، یا ادھر کا لا کیا کہتا ہے، سندھ کا لا شاہ چھوڑ دیں، لا ایک رکھیں آپ جو ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کا فائدہ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں نا، یہ اغوا کار اٹھا رہے ہیں، یہ ختم ہو اس سلسلہ پاکستان میں۔ دوسرا ایک اور بات، میں جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام والدین بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کریں اور بتائیں۔ دیکھیں کیوں ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھا، اس لیے نہیں بڑھا جیسے اسلام نے ہمیں تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی، مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک طلاق کو جو ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے، ساری زندگی عورت یہ سوچ کے گزار دیتی ہے ابھی لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، فلاں۔ ارے نہیں بھائی، یہ باہر کے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک انسان رشتہ جوڑتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ چیزیں نہیں سمجھ آتی تو اس کو آپ ختم کریں، اور یہ ہمارا اسلام بھی آپ کو اس چیز کی گنجائش دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت آپ کو دی ہے؟ تاکہ عورت کسی بھی جبر میں، کسی بھی ظلم کے اندر رہ کے زندگی نہ گزار سکے۔ تو وہ تمام لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جو تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، او بھائی کیا ہو گیا، طلاق ہو گئی، زندگی ہے، ایک ہم سفر ہے، آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، بات ختم ہو گئی، آپ اب نئی زندگی کی طرف جائیں، نئی زندگی کا آغاز کریں آپ۔ اس کے بعد یہ بچیاں جس طرح ہوتی ہیں، اب سب کو پتہ چل گیا، اب تو کسی والد کو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کیس کے بعد کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراً سامنے آئے اور میڈیا پر رپورٹ کریں۔ آپ کی FIR نہیں کاٹ رہا، بتائیں، آپ کے اور آگے کام نہیں ہو رہے، آپ فوراً آ کے بتائیں کہ بھائی یہ ہو گیا۔ کوئی عزت کی اور یہ جو سو کالڈ ہے اس کی پرواہ نہ کریں، بچیوں کی جانوں کی حفاظت کریں۔ ایک آپ لوگوں کی غلطی صرف یہ کہ ہمارا نام بدنام ہو جائے گا، خاندان والے کا کہیں گے لوگ، اب کوئی آپ کو بھائی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مہدی علی کاظمی بھائی نے بتا دیا کہ باپ کیا ہوتا ہے اور اس کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ سامنے آئیں اور بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے رپورٹ کریں، پرانے کیسز بھی ہیں ان کو کھولیں، اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم جو بھی کر سکتے ہوئے ہم ہر طریقے سے اس کام کو، خیر ہم جب تک ہماری زندگی ہے اس کو ختم کر کے جائیں گے پاکستان سے ہم، تاکہ آنے والے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ کم سے کم یاد کریں کہ کچھ لوگ آئے تھے جو اس گند کو ختم کر کے گئے تھے پاکستان کے اندر سے۔
اور سب سے بڑی بات، اور آپ نے دیکھی اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی بھی اس چیز میں ہوئی ہوگی، کسی نے آ کے تانے نہیں دیے، کسی نے آ کے مہدی علی کاظمی بھائی کو کچھ نہیں کہا، سب لوگ، اور یہی پاکستان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہی پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اس کی بیوٹی ہے، اور شاید اللہ نے اتنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس ملک کو سلامت رکھا ہوا ہے کہ جب مشکل کا وقت آتا ہے، زلزلہ کوئی ہوتا ہے، بیماری، یہ لوگ آپس میں تمام مسالک، تمام فقہ کو چھوڑ کے آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان بچاتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے خوش ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ وہ یہ جو چھوٹی موٹی تلخیاں ہیں، رنجشیں ہیں، یہ سب چلتی رہتی ہیں جیسے ایک فیملی کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک کاز ہے، اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں، اور جس طرح ہمدردی آپ لوگوں نے دکھائی ہے مہدی علی کاظمی بھائی کے لیے، ابھی ام ہانی کا کیس آپ کے سامنے آ گیا ہے، اپنا حجاب زارا کا بھی ایک کیس آ رہا ہے ہمارے پاس، ایک صوبیہ بطول کا بھی انشاءاللہ، وہ بھی میں نے فیاض رحمے بھائی سے بات کی ہے، تو وہ بکھر کا کیس ہے، اس حساب سے ہم دیکھیں گے وہاں پہ ہم نے کیا جو ہے نا لائے عمل طے کرنا ہے اور کیا ہے، وہ ابھی میری ان سے بات بھی ہوئی ہے۔ تو حکومت پاکستان سے ہماری گزارش ہے، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہمیں آپ کے جلسے نہیں چاہیے، ہمیں پتہ آپ لوگ بہت عظیم لوگ ہیں، بہت اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مقام دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ، سب کو پتہ ہے، تو برائے مہربانی اس کو چھوڑیں، پہلے ہماری بچیوں اور ہماری جو بہنیں ہیں ان کی عزتوں کو تو آپ سیف کریں نا، باقی تو چھوڑیں۔ پانی تو آپ لوگ دے نہیں سکے 75 سال میں پاکستان کی قوم کو، بجلی فراہم، خیر چھوڑیں، یہ موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ تو آپ برائے مہربانی اس کے اوپر فوری ایکشن لیں اور اس کے اوپر کوئی قانون سازی کریں، اور سخت سے سخت ترین سزائیں اس کے اندر رکھیں کہ جو بھی نکاح خواہ، جو بھی اس کو اجازت دے گا جانے کی، جو فوری طور پہ ایسی سزا رکھیں کہ ایک دفعہ ان کی روح کام جائے کہ یہ کرنے کیا لگے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔